آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو کھولیں جو خدا کا زندہ کلام ہے، لا تبدیل ہے۔ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کا پاک کلام نہیں ٹلے گا۔ یہ سچا ہے، زندہ ہے، برحق ہے، بابرکت ہے اور ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ آئیے ہم کھولیں مکاشفہ کی کتاب مقدس، بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور ہم نکالیں 3 باب، مکاشفہ 3 باب، اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور میں مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جائیں تو اس کی برکت ہو۔ ایک آیت جو ہے اس کا ایک حصہ جو 18ویں آیت کا میرے پیچھے دہرائیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ آج ہم نے کیا کلام سنا یا کون سی آیت پر ہم نے زیادہ غور کیا۔ آپ میرے پیچھے بولیں، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے، سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سرمے کے لیے انگلش ورژن NIV میں لکھا ہے سیب، اردو میں آپ سارے سمجھتے ہیں سرما۔ تو آج کا موضوع یہ ہے let us take eye salve so may you see، آئیں سرما لیں تاکہ تو بینا ہو جائے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں جو یوحنا عارف
پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ساتوں کلیسیاؤں کو مختلف پیغامات دیے جاتے ہیں، اور یہ فی زمانہ کے لیے ہے۔ پہلی بات جلدی سے بتاتا ہوں، یاد رکھیں، پہلے بھی آپ نے سیکھا ہی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ مکاشفہ کی کتاب، تھیولوجین لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابوں کی سرتاج کتاب ہے، یہ نہیں کہ باقی نہیں، یہ مکاشفہ کی کتاب کلیسیا ایمانداروں کے لیے ایک جلالی مستقبل کے بارے بیان کرتی ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کا جلال اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے، خدا کے برا کی بادشاہت کا ذکر، نئے یروشلم کا ذکر ہے، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سیکھا ہوگا کہ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ مکاشفہ کی کتاب پڑھی جائے، وہ کہتا ہے یہ بڑی مشکل ہے، اسے کون پڑھ سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ نہ پڑھو، پتہ نہیں اسے پڑھنے سے پتہ نہیں کوئی جادو جیسا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ یہ کتاب نہ پڑھو، یہ بڑی مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے آسان کتاب ہے، اس میں علامتی طور پر سکھایا گیا ہے، اور تشبیہات کے ساتھ، تمثیلات کے ساتھ، اتنا آسانی سے اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس طرح بچوں کو سمجھاتے ہیں علامتوں کے ذریعے سے، اسی طرح تشبیہات کے ذریعے سے، محاورات کے ذریعے سے، اس میں یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے سمجھائیں گے، بشرطے کہ اسے پڑھا جائے۔ اور میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ اگر مکاشفہ کی کتاب آپ نہیں پڑھتے تو اسے ضرور پڑھیں۔ کسی نے مکاشفہ کی تفسیر کے لیے یہ ٹائٹل دیا تھا، میں بڑا خوش ہوا، اس نے یہ ٹائٹل ہی یہ دیا تھا مکاشفہ کی تفسیر کو، جلالی کلیسیا۔ اس میں برے کا بھی جلال ہے اور ایماندار یعنی کلیسیا کا بھی جلال ہے۔ تو یہ بڑی مبارک اور بڑی ہی قیمتی کتاب ہے، دوسری بھی، لیکن یہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ اسے پڑھا جائے۔ یہ جو کتاب مقدس ہے، یہ پطمس کے جزیرے میں لکھی گئی تقریباً 94 عیسوی میں، جب خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے برعکس یوحنا عارف کو یہ سزا دی گئی تھی پطمس کے جزیرے میں، جسے ہم سادہ الفاظ میں اپنے آج کے دور میں پتہ نہیں اصطلاح ہے کہ نہیں، ہم نے سنی ہے کہ یہ بھی ایک سزا ہوتی تھی، کالے پانی، ہے نا، سنا ہوگا، یہ کالے پانی کی طرح یہ جزیرہ ہے، چونکہ سمندر ہے، تو یہ سزا وہاں اسے یوحنا رسول کو دی گئی۔ تقریباً 1.5 سال وہ وہاں رہا، لیکن اس 1.5 سال میں یہ بڑا اعزاز ثانی کا وقت تھا۔ اس دور میں رومی جو حکومت تھی، اس کی سلطنت میں یہ نیرو بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سن 64 سے شدت ہوتی ہے اعزاز ثانی کی ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، اور پھر یہاں تک بھی جاری رہتی ہے۔ بہت شدت کی اعزاز ثانی تھی۔ رومی جو حکومت تھی وہ مسیحوں کو بہت زیادہ ستاتی تھی، اور یہ 12 شاگردوں میں سے ایک ہی شاگرد یوحنا رسول ہے جو طبعی موت مرا ہے، باقی 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ یہ تھوڑی ہسٹری بتا رہا ہوں، اور یہ ساتوں کلیسیا آپ جانتے ہیں، جلدی سے بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں یہ ترکی کا جو ملک ہے، اس میں یہ کلیسیاں ہیں، لودیکیا، اور لودیکیا کی کلیسیا جو ہے، یہ جس شہر میں لودیکیا ہے، اس ایشیا کوچک میں، یہ شہر بہت رچ سٹی، اسے بینکوں کا شہر کہا گیا۔
یہ بہت ہی اس دور میں عروج پر تھا، بڑا امیر یہ شہر تھا، بڑا کمرشل اس دور میں یہ شہر تھا، اور دنیاوی تعلیم میں بھی یہ بڑا مشہور تھا، یعنی ہر طرح سے یہ بہت ہی لودیکیا کا جو شہر ہے بڑا رچ تھا، یعنی دنیاوی لحاظ سے بہت امیر، مالدار، اور دنیاوی علوم میں بھی بڑا اس دور میں عروج تھا۔ اس لیے لودیکیا کی جو کلیسیا ہے اس کو یہ خط لکھا جاتا ہے اور شروع میں کہا جاتا ہے کہ تو لکھ کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا دولت مند ہوں، بڑا میں مال دار ہوں، لیکن لکھ کہ تو غریب ہے، تو کم بخت ہے، تو ننگا ہے، اور میں تمہیں صلاح دیتا ہوں، کیونکہ کلیسیا اس دور میں، اس زمانہ میں، اس جو شہر میں بہت، یعنی وہ دولت مند شہر تھا اور ہر طرح کی سہولت تھی، کلیسیا بھی اس کے اثر کے اندر، اس کے کلیسیا بھی اور ایماندار اس کے اثر کے نیچے تھے، اور اس دور میں لودیکیا کی کلیسیا اس شہر میں رہنے کی وجہ سے ایک رسمی کلیسیا بن گئی، ٹریڈیشنل چرچ وہ تھا لودیکیا کا، چونکہ مالدار تھا اور خدا کی اس سے پرواہ نہیں تھی اور روایات پر چلتا تھا اور رسومات کو ادا کرتا تھا اور خدا سے بہت زیادہ دور تھا اور روحانی طور پر غریب تھا اور بڑی بڑی پوشاک قیمتی پہننے والا، لیکن روحانی طور پر ننگا تھا، بڑی بڑی فلسفہ کو جانتا تھا، اس دور میں جو دنیاوی علوم تھا عروج پر تھا، لیکن اس نے کہا ابھی تک تو اندھا ہے، کچھ نہیں تو جانتا، اور اس لیے مجھ سے کیا کر، یہ تین چیزوں کا ذکر ہے۔ آج ہم جو غور کر رہے ہیں ایک ہی بات پر غور کریں گے، پھر آگے بھی خدا نے رہنمائی کی تو وہ سیکھیں گے۔ اس نے کہا کہ ابھی تک یہ دنیاوی علوم، یہ دولت، یہ شہرت، یہ پوشاک، بڑی بڑی قیمتی پوشاک، تو ننگا ہے، کمبخت ہے، کیا تمہیں کرنا چاہیے؟ میں تمہیں صلاح دیتا ہوں، خدا کا پیغام پہنچا کہ کیا کر، کیا لے لے، سرما لے لے، تاکہ تو کیا ہو جائے، کیونکہ وہ روحانی طور پر چرچ، دنیاوی طور پر اسٹیبلش، روحانی طور پر اندھا چرچ اور ایماندار تھے۔ سرما لے لے، اور سرما سے سارے ہی واقف ہیں، نوجوان بھی واقف ہے سرمے سے۔ پہلے تو بڑا سرما ڈالتے تھے جب بچے ابھی پیدا ہی ہوتے تھے، تو ہمارے دور میں سرما ڈالتے تھے، آج کل پتہ نہیں ڈالتے کہ نہیں، آج کل نہیں ڈالتے، زمانہ بدل گیا، اس طرح روحانی سرما میں نہیں لاتے تھے تمہیں، سرمے کا دور ہی ختم ہو گیا، اس وقت دور تھا، بچوں کو بھی ڈالتے تھے کیونکہ سرما میں ایک شفا ہوتی تھی۔ اور یہ جو لودیکیا کا شہر ہے، اس میں ایک طبی مدرسہ تھا، طبی، اور اس شہر کا سرما اس پورے ملک میں اور گرد و نواح کے ایریا ممالک میں بہت ہی مشہور تھا۔ سرمے میں جو مختلف شہر، مختلف ملک، مختلف چیزوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، تو یہ سرمے میں بڑا مشہور تھا لودیکیا، اور سرما بڑا قیمتی تھا، اس میں بہت سی جڑی بوٹیاں اس وقت ڈالتے تھے، پاؤڈر بھی بنا لیتے تھے، اور ایک طرح سے
وہ آج کل بھی چلتی ہے، ٹیوب بھی بنا کے لیکوڈ کی طرح وہ بھی آنکھوں میں ڈال دیتے. اور ضرورت کیا ہوتی تھی اس وقت دنیاوی لحاظ سے؟ جب آنکھیں خراب ہوتی تھی، انفیکشن ہوتا تھا، ہے نا، تو اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ایک طرح سے اتنا انفیکشن ہو جاتا تھا کہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اندھا پن ہو جاتا. ہاں، میں جب چھوٹا تھا، سرمے کی کہانی مجھے یاد ہے، بڑے لوگوں کو لفظ یاد ہوگا پنجابی کا، ککرے پیس. نوجوانوں نہیں پتا ککرے کی، ہاں نہیں پتا. اوکے، آنکھیں لال سر، کچھ نظر نہیں آتا. اور میری نانی تاکہ پتہ نہیں وہ سرما کی سی، جب اٹھے کر ڈال دیتی تھی سرما کہ 2 منٹ چیختے رہتے سن، لگتا بڑا سا. لیکن اس کے بعد ہماری آنکھیں کھل جاتی، آرام آ جاتا تھا. تو آج بھی روحانی سرمے کی ضرورت ہے. ککرے پے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. روحانی طور پر انفیکشن ہے، روحانی آنکھیں یہاں تک ککرے بھی ہیں، اور ککروں کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، یہ بے دینی کے انفیکشن کی وجہ سے، غلط تعلیموں کی انفیکشن کی وجہ سے، خدا سے دور رہنے کی وجہ سے، خدا کی حضوری سے بھاگنے کی وجہ سے، اس طور پر آنکھیں خراب ہو گئی ہیں روحانی کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا پن ہے روحانی. اس وقت بھی اندھا پن تھا، ہر چیز لودیکیا کے پاس تھی، لیکن روحانی طور پر کیا تھے؟ اندھے تھے. اور آج فی زمانہ، آج بھی ہمیں سرمے کی ضرورت ہے. کہتا ہے لے لے، میں صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں. جب تک آنکھیں نہ کھلیں ہم برکتوں کو، ہم اس کی حضوری کو سمجھ اور جان نہیں سکتے. پہلے ہم یہ دیکھیں یہ سرما ہے کیا روحانی طور پر، پہلے یہ دیکھ لیں کیا سرما ہے. آپ بتائیں، آپ کو میں شامل کرتا ہوں. مجھ سے سرما لے لے، روحانی سرما کیا ہے؟ بائبل مقدس میں زبور 119واں 105ویں آیت، اس کی آیات ہی دیکھو بڑی ہے. داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. روشنی کھل جائیں آنکھیں، روحانی کھل جائیں دل کی آنکھیں، عقل روشن ہو جائے. خدا کا پاک کلام روحانی اندھوں کے لیے روشنی ہے. خدا کا زندہ پاک کلام روحانی اندھے پن کا علاج ہے. یہ ایسا سرما ہے کہ جو سرما لے اور آنکھوں میں ڈال لے، اس کی عقل اور دل بھی روشن ہو جائے گا. اور اس کی ضرورت ہے خدا کے پاک کلام کی. یہی ہماری انسان کی، ایمانداروں کی روشنی ہے. دوسری بات،
यूहन्ना की इंजील पहला बाब पढ़ लें, लिखा है कि हकीकी नूर जो हर शख्स को क्या करता है? रोशन कर देता है, आंखें खोल देता है। अंधेरा हो, रोशनी हो जाती है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी? आदमियों का नूर थी। यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का क्या हूँ? जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में है। खुदावंद यीशु मसीह नूर है, रोशनी है, और इसकी दुनिया को जरूरत है कि रूहानी तौर पर अकल, दिल, दिमाग और रूहानी आंखें जो हैं वो खुल जाएं, नहीं तो अंधापन रहेगा। और जो अंधापन में रहेगा रूहानी तौर पर, अंधा जानेगा ही नहीं कि मैंने किधर जाना है। अंधा ठोकर खाएगा, अंधा गिर जाएगा। और जो यीशु ने कहा मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में वो ठोकर नहीं खाएगा, वो सही राह पर चलेगा, जिंदगी की राह पर चलेगा, वो जिंदगी हासिल करेगा, वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। और यीशु मसीह दुनिया का नूर है और वही वाहिद रास्ता है जिसने कहा राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं। आज दुनिया जो रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार है और कलीसिया भी अंधेपन का शिकार होती चली जा रही है। ये दुनिया में जो बुराई का इन्फेक्शन है, बेदीनी का इन्फेक्शन है, वो ईमानदारों को अपनी लपेट में ये सारा इन्फेक्शन, ये छूत की बीमारी जो है लग रही है, ईमानदारों को भी, कलीसियाओं को भी। पहले वो थोड़े थोड़े इन्फेक्शन काम करता है, फिर सही सुरमा ना होने की वजह से आस्ता आस्ता कुकरे पड़ जाते हैं, फिर कुकरे पड़ते पड़ते अंधे हो जाते हैं, फिर सारी उम्र टटोलते रहते हैं, फिर उनके सामने जो मर्जी करो उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अभी सेमिनरी क्लास में एक बहुत ही अच्छा जुमला किसी ने मुझे बता दिया। मैंने कहा कि खुदा का कलाम, खुदा के सच्चे खादम, खुदा की तालीम देने वाले बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन आगे टस से मस नहीं होता। तो किसी स्टूडेंट ने कहा, मैंने कहा वाह वाह, मैंने तो वाह वाह की। उसने कहा कि ये वो मुहावरा है कि भैंस के आगे, मैं कहा चलो जी ये बीन बजती रहेगी, वहां में भैंस ही होगा। आज खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत की जरूरत है। आप मुझे बताएं, इमाउस की राह पर कितने शागिर्द जा रहे थे? वो क्या कहलाते थे? क्या थे वो? कौन थे? शागिर्द थे, दिलेरी सके 12 में से नहीं, लेकिन शागिर्द। यीशु मसीह के बहुत ज्यादा और भी शागिर्द थे, इमाउस की राह पर जा रहे थे और यीशु मसीह के साथ बातें भी कर रहे हैं। यीशु मसीह राह में उनके साथ बोली, लेकिन आप मुझे जवाब दो, बातें भी कर रहे हैं, यीशु मसीह रास्ते में जा भी रहा है। अब एक बात का जवाब दे दो, क्या उनकी आंखें खुली हुई थी उस वक्त? वो यीशु मसीह को पहचान रहे थे? कभी कभी ऐसा है, लोग चर्च में भी जाते हैं,
ٹریڈیشن رسومات بھی بڑی بڑی ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ یسوع کا نام بھی لے لیتے ہیں، تو پھر بھی یسوع مسیح کو، اس کی قدرت کو پہچان دیں؟ پہچانا انہوں نے؟ وہ راستہ بڑا لمبا تھا اور کافی گھنٹے وہ چلتے رہے، اور چلتے چلتے گاؤں آگے تک ابھی تک اندھے ہیں۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ۔ مسافر کو کیا کہا؟ ہمارے گھر آ۔ اور زکئی کو بھی یسوع نے کہہ دیا کہ تیرے گھر، اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے گھر آ۔ تو جب گھر گیا یسوع تو پھر کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں، انہوں نے کہا یہ تو یسوع مسیح ہے۔ تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، اس کے چہرے کا نظارہ کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کہ مجھ سے سرما لے تاکہ تو کیا ہو جائے؟ کلام، خداوند یسوع مسیح کی گہری رفاقت، اس سے گہرا تعلق، اس سے گہرا رشتہ، تاکہ ایماندار اسے دیکھے بھی نہ ہو جائے، اس کی حضوری کو پہچانے جانے، جب تک گہری رفاقت نہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا، دیکھ میں دروازہ پر، اگر کوئی میری آواز، تو میں کیا کروں گا؟ آؤں گا۔ پھر وہ ایک جگہ، کیا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں بھی آؤں گا اور میرا باپ بھی آئے گا۔ تو آج ایمانداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر انفیکشن ہے، اگر مغروری ہے، اگر کوئی فیل کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ہر چیز ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا دنیاوی لحاظ سے بہت امیر تھی، مالدار تھی، اور آج بھی کئی ایسے چرچز ہیں جو لودیکیا کی کلیسیا کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجمانی کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے بہت دولت ہے، بڑا علم ہے، دنیاوی ہے، بشاکے ہے، اور کیا بات ہے، اب انہیں کسی چیز کی، لیکن پیغام کیا ملتا ہے کہ تو کم وقت ہے، ابھی تک تو غریب ہی ہے، ابھی تک تو ننگا بھی ہے، اور ابھی تک تو اندھا بھی ہے۔ اور پھر سرما، اس کے لیے بے شک حوالہ ہم پڑھ بھی لیں۔ سرما کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں کا خط نکالیں، دوسرا باب، پہلا کرنتھیوں کا خط دوسرا باب میرے ساتھ نکالیں، اور نامی ایسے ہم پڑھیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب میرے ساتھ نکالیں، اور یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں سرما کیا ہے۔ اب تک ہم نے سیکھا سرما کیا ہے؟ روحانی، خدا کا، اور خداوند یسوع مسیح جو نور ہے، روشنی ہے، وہ روحانی کیا ہے؟ سرما ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں دوسرا باب
9वीं आयत से हम पढ़ लेंगे, 12वीं आयत तक पढ़ लेते हैं। लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें, अब बड़े ध्यान से सुनना, ये सुरमा क्या है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको, अब गौर से सुना, वो सारी चीजें आंखों ने भी नहीं देखी, कानों ने भी सुना, कानों ने भी नहीं सुना, और यहाँ तक कि आदमी के दिल में भी नहीं आई। वो सारी चीजें हम पर खुदा ने उनको, उन सारी चीजों को रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की। पाक रूह, जो चीजें हम नहीं देखते, कभी हमारी आंखों ने नहीं देखी अंधेपन की वजह से, यहां तक कि वो बरकतें, वो बातें गहरी ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना यहां तक कि इंसान के दिल में भी शायद ना आई हो, लेकिन जब रूहुल कुद्स, खुदा जो अपने लोगों को बख्शता है, रूहुल कुद्स जो है वो जाहिर करता है, रोशन करता है अक्ल को भी और दिल को भी, और खुदा के दिल की तय की बातें भी वो देख सकता है। और ये रूहुल कुद्स आंखों को खोल देता है, हालेलुया, कि हम उसकी कुदरत का मुजाहिरा देखें, उन बरकतों को देखें जो आंखें ये ना जिस्मानी आंखें देख सकती हैं, ना दुनियावी आंखें, क्योंकि अंधापन है। और रूहुल कुद्स जो सुमे की तरह काम करता है, वो हम पर जाहिर कर देता है ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बरकतें। रूहुल कुद्स यहाँ तक कितनी गहरी बात लिखी है कि खुदा के दिल की तय की बातें भी पाक रूह क्या करता है, जाहिर करता है। और ये ईमानदारों की ख्वाहिश रही है कि वो खुदा को देखें, उसके जलाल को देखें। ये दुआ रही पुराने अहदनामा के लोगों, खुदावंद अपना चेहरा हम पर क्या कर, जलवागर। मूसा की भी ख्वाहिश रही कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन वो खुदा को देख सका? पुराने अहदनामा के लोग देख सके, लेकिन आज रूहुल कुद्स के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ईमानदार खुदा के जलाल को और उसकी कुदरत को देखते हैं और उससे बातें करते हैं, उसकी हजूरी को देखते हैं और दूर दूर नहीं रहते। मूसा तू खुद ही बात किया कर, हमें बड़ा डर लगता है, खौफ
یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم دلیری سے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، پاک ترین مقام میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں، اور اپنے باپ سے کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور پاک روح ہماری جب آنکھیں کھولتا ہے تو ہم اس کی برکات کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، جان جاتے ہیں، اس کی مرضی کو پہچان جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں خداوند اپنی پاک مرضی ہم پر کیا کر، ساری عمریں ہوئی دعا کرتے رہنے، لیکن یہاں تک تو لکھا ہے کہ پاک روح ہماری مدد فرماتا ہے، ایمانداروں کی مدد کرتا ہے، اور وہ خدا کے دل کی طے کی باتیں بھی کیا کرتا ہے۔ جو خدا کے دل میں، اس کی دل کی طے میں باتیں کب؟ جب ہم یہ سرما لیتے ہیں تو پھر اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرما، اور کیا دعا کرنی چاہیے کہ خداوند میری آنکھوں کو کھول دے۔ کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے؟ اگر کی ہے آپ کو شاباش دیتا ہوں، یس۔ اگر نہیں کی تو آج یہ بھی ایڈ کر لیں کہ خداوند میری آنکھوں کو کیا کر دے۔ اور اگر ابھی تھوڑا تھوڑا انفیکشن ہوا ہے تو کہیں خداوند مجھے یہ سرما دے دے۔ مجھے سرمے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا کے لوگوں نے جب ایسا اظہار کیا اور جن کی آنکھیں خدا نے کھول دیں، انہوں نے یقیناً خدا کی قدرت کو بھی دیکھا، خدا کے جلال کو بھی دیکھا۔ کیوں ہم دعا کریں؟ کیوں ہم سرما لیں؟ کیوں لودیکیا کی کلیسیا کو سرمے کی ضرورت ہے؟ کیوں ایماندار کو کی ضرورت ہے کہ آنکھیں، دماغ، دل روشن ہو جائے؟ کیوں ہو جائے؟ وائی؟ کیوں کہتا ہے؟ اچھی صلاح دیتا ہے، لے لو، مجھ سے لے لو۔ اس لیے تاکہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں، اور نمبر 1 اور ایماندار ڈیوائن پروٹیکشن کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھیں گے، ورنہ ہم روحانی یا الہی حفاظت جو ہے، الہی تحفظ جو ہے، ڈیوائن پروٹیکشن ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا سلاطین میں پڑھتا نہیں، لیکن لکھنے والے لکھ لیں، پڑھ سکتے ہیں جب وقت ہو۔ دوسرا سلاطین 6 باب 15ویں 16ویں آیت، بلکہ سارا باب پڑھ لیں۔ جب بنی اسرائیل کی جنگ تھی، الیشا نبی کے دور کی بات ہے، ارامیوں سے جنگ تھی، اور جب انہوں نے دیکھا لشکر دشمنوں کو، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو یہ پڑھ لیں، لوگوں نے یہ کہا الیشا نبی کو کہ ہم کیا کریں؟ اس وقت لوگ خدا کے بادشاہ تک نبیوں کے پاس، خدا کے خادم کے پاس، جس کو خدا نے مقرر کیا اور اپنا پیغام دیا، پاس آتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، ہم اپنی سیمینری میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب کوئی آزمائش ہو، مصیبت ہو، تو ہم خدا کے اچھے سچے خادموں سے ضرور مشورہ کریں، کلام کو پڑھیں، روح القدس کی مدد کریں۔
खुदा की हजूरी में आए। तो लीशा नबी के पास आए, उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो उन्हें पता था कि ये खुदा की रहनुमाई में एलीशा नबी, खुदा का बंदा, हमारी मदद करेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और एलीशा ने, किसी ने पढ़ा हो तो याद हो कि एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा दुआ करो कि आंखें एलीशा नबी ने भी खुदा से दुआ की, पढ़ ले घर में जाके, कि खुदावन इन अपने लोगों की आंखों को क्या कर। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और जब एलीशा की दुआ खुदा ने सुनी, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने चौगिर्द देखे ऐसे लश्कर जो खुदा के फरिश्ते रख रहे हैं। आज ईमानदारों को इनकरेज करता हूं, खुदा से दुआ करें और यही दुआ की ख्वाहिश भी रखें कि हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि हम खुदा की जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, उसकी जो उसके फरिश्ते हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो खुदा की फौजें हैं, उसको हम अपने चौगिर्द क्या करें, देखें। वो हैं हमारे पास, लेकिन हम ईमान में क्यों कमजोर होते हैं कि हमारी आंखें खुली नहीं होती। क्या कभी दुआ की है? क्या कभी खादिम को कहा, उन्होंने कहा कि दुआ करो? कभी आपने कहा सच्चाई से बताओ? हाँ, कईयों ने कहा होगा, आप ईमानदार हो, कि बादशाह साहब दुआ करो हमारी आंखें खुल जाएं, हम ईमान से देखें, ईमान की आंखों से, अपनी रूहानी आंखों से, कि खुदा की बाढ़ हमारे चौगिर्द है, खुदा के फरिश्ते हमारे चौगिर्द है। बेशक हम दूसरी भी दुआएं कहें, दरखास्तें करें, वो हमने देनी है कि हम बीमार हैं, यस हमें शिफा चाहिए, हम बेरोजगार हैं, यस हमने दुआ के लिए कहना है, हमें और किसी चीज की जरूरत है, यस हमने खुदा की हुजूरी में दरखास्तें भेजनी है। लेकिन आज ये भी दुआ करनी है कि खुदावन तू तो मौजूद है, तेरी हजूरी तो हमारे चौगिर्द है, तेरे पाक फरिश्ते तो हमारे चौगिर्द है, सिर्फ हमारी आंखें खोल दे ताकि हम जाने कि तू हमारे साथ है, हर हाल में हमारे साथ है, हर जगह पे हमारे साथ है। सुरमा ले ताकि तू क्या हो जाए, फिर इसी बाब में दूसरा सलातीन 7वां बाब पढ़ लें, 8वां बाब पढ़ लें। उस वक्त मुल्क में बड़ा काल था, घर में जाके पढ़ लें, लिखने वाले लिख लें। यहां तक के लोग हौलनाक मैं कांप जाता हूं पढ़ के, कि अपने बच्चे भी पढ़ा होगा, आपने क्या करते थे, खाते थे। बाइबल में लिखा है, कांप जाने वाली बात, इतना काल और इतनी महंगाई थी कि लिखा है कि कबूतर की जो बीट है वो पता नहीं कितने मिसकाल में बिकती थी, कबूतर नहीं, इतना काल पढ़े बाइबल में। लेकिन खुदा के बंदा ने कहा, एलीशा ने, कि तुम घबराओ नहीं,
तुम खाओगे और पियोगे और अपनी आंखों से देखोगे। ये सारे अब आप जाके घर में स्टडी करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी महंगाई। हम तो करोड़ों लोगों से क्या है, अच्छे हैं, फिर भी मुंह से शुक्रगुजारी। ऐसा कभी काल देखा आपने जिंदगी में? तो फिर भी हम मरु मरु करते हैं, फिर भी हमारे मुंह पे 12 बजे हुआ, फिर भी हमारा मुंह सीधा नहीं होता, फिर भी शौहर बीवी में झगड़े हैं, फिर भी वालिदैन और बच्चों में झगड़े हैं, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन जो उस फौज का सरबराह था, उसने एक ने कहा, जो पढ़ ले, सरबराह ने कहा, लीशा नबी को चैलेंज किया कि अगर खुदा खिड़कियां भी लगा दे, आसमान की खोल दे खिड़कियां भी, तो फिर भी ये काल खत्म नहीं होगा और हम खा नहीं सकते। तो एलीशा नबी गयूर था, उसने कहा ये डिवाइन प्रोविजन होगी, खुदा मुहैया करेगा, बाइबल में पढ़े जाके, लेकिन तू उसमें से खाने ना पाएगा क्योंकि तू ईमान नहीं लाया। तो लिखा बल्कि वो घोड़ों के पांव में मरी गया, ईमान नहीं लाया, लेकिन उसके मुकाबले में कोड़ी से वो शहर में एंटर हुए, कोड़ियों ने कहा ओ ये तो खाना बहुत है, गुड न्यूज जाके दूसरे लोगों को भी दें। आपके लिए गुड न्यूज है हर काल में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, क्योंकि आपका खुदा मफौकुल फिक्र तरीके से अपने लोगों को मुहैया करता है। सिर्फ क्या करना है, सुरमा ले ले, कुकरे खत्म, आंखें खुल जाए और हम खुदा की डिवाइन प्रोविजन पर यकीन करें। एलिया की मिसाल ले लें, जल्दी से बता देता हूं चंद लफ्जों में। जब काल एलिया के दौर में भी आया, एलीशा के दौर में भी आया, खुदा ने पहले क्या कहा, क्रेत के नाला जो जॉर्डन के करीब था, कबों को क्या दे दिया, और लिखा है कि दिन और रात को कबे क्या करते थे, गोश्त और रोटी जेड़े आप खाने वाले। खुदा ने हुक्म दिया, लिखा, ड्यूटी लगा दी। खुदा हुक्म देता है, आपको पता नहीं किस कवे को हुक्म देना। जी, फितरत चेंज कर। जहां से आप सोचते हैं वहां से शायद मुहैया ना हो, लेकिन खुदा मौजूदा तौर पर जहां से आप नहीं सोचते वहां से आपको मुहैया कर देगा। हालेलुया। फिर क्रेत का नाला सूख भी गया, उन्होंने कहा चल तो पानी पियो। नाला वो गंदा नाला नहीं था, वो नाला साफ पानी का जो पहाड़ों से पानी आता था। और जब पानी सूख गया फिर खुदा ने समझाया, उन्होंने कहा फिक्र ना कर एलिया नबी, जा। कहाँ चला जा, साफत के इलाका में चला जा, वहां मैं हुक्म दूंगा। किसको हुक्म दूंगा? कुत्ता डालेगा। एलिया कहने लगा चंगा भी पहले कौया को खाने को है, उन बेवा को की होना है, किसी बादशाह को कल, किसी उत्थों दे राजे को कल, जेदा बड़ा महल हो गए। ओए होए 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 होए। अगर सानू खुदा कह के चल भाई
فلاں پنڈ جا تینوں میں اتنے مہیا کروں گا میری خدمت کر کیسی کی کہاں گے نہ بھائی اتنے نہیں جانا لاہور شہر سے خدمت کر کہنے رہے تو ہلنا ہی نہیں تو نال زبور کہندے نے کہ میں تے اپنی جگہ تو نا دیٹل اپنی ٹیسٹ میں شیئر کر دوں ریکارڈ اور یہ سب سن رہے ہیں تقریباً 1973 میں خدا نے انشاء کرتا ہوں کوئی ٹائم نہیں زیادہ خدا نے ڈائریکٹ آواز دی 2 دفعہ دعا کرنے کے بعد گجرات شہر میں جا شارٹ کرنے لگا جس بزرگ کو میں نے گواہی دی انہوں نے کہا گجرات دیکھے بچو وہ کہندے بچو گجرات دیکھے میں لاہور تو یہ تک باہر نہیں گیا لاہور سے پیدا ہے لاہور سے گیا میرے ویکھیا انہوں نے کہا اچھا خدا نے کیا میں کیوں نہیں کیا میں تو پتہ نہیں گجرات ہے کہ آواز آئی ان شارٹ کسی دی ڈیوٹی لائی چلو یہ انہوں منڈے نے چڑھ کے آؤ میں وہاں گیا ان شارٹ کرتا ہوں خدا نے وہاں کام کیا لوگوں کو بچایا پانی کے بپتسمے ہوئے اور اسی جگہ پر میں نے اپنی بیوی کو بھی پانی کا بپتسمہ دیا لیکن یہ گجرات کی نہیں تھی جیلم سے آئی روجی تو بچ گئی تو میں کیا بس خدا نے کیا ہوئی میں کیا ہوئی تو میرے ہوئی میں نے گجرات دیکھا ہی میری نانی تے میری ماں روئے کیونکہ بڑے سالہ اس کا بڑا پاچیا تھا انہیں کہا منڈا کدی گیا ہی نہیں تھی کرے گا رون نہ جا ایتے لاؤن جی کتے جگہ لے لیا کوئی خدمت ہی کرنی ہے نا میں خدا نے کیا بھائی میں جانا ہے جی انشاءاللہ خدا نے بڑی مدد کی وہاں مجھے وائف بھی مل گئی اور جناب خدمت بھی یسو نے پاکدار کی آج کیونکہ میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں آج بھی جو وہاں چرچ ہے آج بھی وہ خدا نے یسو نے بنایا لیکن میرے وسیلے اور اتنی مجھے وہ دیتے تھے کیا ہر چیز مہیا کرتے تھے تو پھر آگے گواہی پھر صحیح ان شارٹ کرتا ہوں بیوہ کے باہر جاؤ اوکے تو بیوہ نے بھی اگوں کہا بھائی ایک وقت آ کی ہے عید مید میرے بچے نے کھا کے مر جانا تو تینوں کتوں دیا تو بھی اگوں خدا دا گنجوں نے کہا میں نے پہلے دے انہوں نے کیا حال ہے یہ بھی بڑا امتحان ہے میں اپنے لیے رکھا یا پتر لیے رکھا یا خدا دے خادم نو دیا انہوں نے خدا نے رہنمائی کی تھی انہوں نے پاک انہوں نے گائیڈ کیتا پاک انہوں نے کیا اس وقت سمجھایا ہے کہ چال بھی دے دے کوئی گال نہیں دے تو صحیح ذرا باندھا کہ دے کے وے تو پھر آپ آگے کہانی سے واقف ہیں جب تک کال رہا نہ مٹکے سے اور نہ کپی میں ختم ہوا خادم بھی کھا گیا تیاب بھی کھا خداوند میری آنکھوں کو کھول دے کیوں کھول دے تاکہ میں ڈیوائن تیری جو پروویژن ہے اسے اپنے ایمان کی آنکھوں سے کیا کروں دیکھ سکوں ہاللیلویہ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ مجھ سے کیا لے لے صلاح دیتا ہوں
کیا لے لے؟ سرما. کیوں جی سرما چاہیے جی؟ یا سرمے کا رواج ہی ختم ہو گیا؟ آج بھی لوگ ڈالتے ہیں سرما. ہاں جی، خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ علاج کے لیے بھی تھا سرما. یس، آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. اور سرما لیں، روحانی سرما لیں تاکہ اس کی ڈیوائن پروٹیکشن کو دیکھیں، ڈیوائن پروویژن کو دیکھیں اور اس کے چہرے کو دیکھیں، ایمان کی آنکھوں سے اس کی حضوری کو دیکھیں. اور ایک اور بات آخری، ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اپنے دشمن کو بھی پہچان سکیں. اگر کوئی اندھا ہوگا تو دشمن کو پہچان سکتا ہے کہ ہمارا کون سا دشمن ہے. تو یہ عام محاورہ آج کل استعمال ہوتا ہے، اپنے سبوں میں اپنے دشمنوں کو کیا کرو؟ پہچانو. ہم اپنے دشمنوں کو بھی پہچانیں، اس وقت پہچانیں گے جب ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی اور ابلیس جو ہمارا دشمن ہے اس کو اور اس کے ہیلوں کو جب وہ پہچانیں گے، جو شیطان اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے اس کو پہچانیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی حفاظت بھی کر لیں گے. اس لیے لکھا ہے سوئے نہ رہنا. اگر سوئے رہیں گے رات کو تو چور کیا کرے گا؟ پھر آئیے خداوند ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم دشمن ابلیس کو، اس کی چالوں کو، یہ غور سے سنیں، ابلیس کے حربوں کو پہچانیں، گھر میں پہچانیں، روزمرہ کی زندگی میں پہچانیں. کیا یہ دشمن کی چال تو نہیں؟ کیا یہ دشمن کا حربہ تو نہیں ہے؟ اگر ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو ہم شیطان کے حربوں چالوں کو پہچانیں گے نہیں، تو وہ اپنی چال میں حربوں میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پہچان جائیں گے تو آپ دشمن کو بھگا سکیں گے. اپنے رشتوں میں پہچانے، اپنے گھروں میں پہچانے کہ دشمن کی چال کیا چل رہی ہے، کیا حربہ استعمال ہو رہا ہے. آج حربے بہت ہیں شیطان کے. ایک حربہ سب سے بڑا ہے، فی زمانہ رہا، عدن سے ہی رہا ہے اور آج زیادہ زور پکڑ گیا ہے. شیطان خاندانوں پر حملہ کرتا ہے، خاندانوں میں دشمنی، خاندانوں میں نفاق، خاندانوں میں غلط فہمیاں. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ لیکن اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ پہچانیں گے کہ یہ چال کس کی ہے جو ہمارے گھر کو ویران کر رہا ہے، ہمارے گھر میں جدائی ڈال رہا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، شوہر اور بیوی میں سب سے زیادہ شیطان اپنے حربے استعمال کر رہا ہے. اور لیکن انسان پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں یہ حربہ کس کا ہے. وہ سوچتے ہیں یہ اس کا حربہ ہے، دوسرا سوچتا نہیں اس کا حربہ ہے. لیکن شیطان کا حربہ، شیطان کا سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ آج بھی خاندانوں
پر ہیں کہ خاندانوں میں دعوت جھگڑا بلکہ جدائی کرتے ہیں۔ جب ایسا اٹیک ہو تو جس کی تو روحانی آنکھیں کھلی ہیں وہ جان جائے گا، اپنے دشمن کو کیا کرے گا؟ پہچانے گا کہ یہ چال کس کی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لومڑیوں کو پکڑو جو پاکستانوں کو کیا کرتی ہیں، یہ کبھی کبھی لومڑیاں جو ہیں وہ گھوس آتی ہیں۔ لومڑی سب سے زیادہ اس میں کیا کیا ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے کسی نے، آپ بتاؤ ہیں؟ مکار، اتو معصوم، جدوں نے شکار کرنا نا ایویں مصری بن کے جو کہ اس نے دل دی گل تے کرنی نہیں، مصریاں بن کے کام۔ تو لوگ آج مصریاں نو پھر چاپلوس ایسا نہ میں گل کرنی دے ہے، تھاڈا بندہ تے بڑا ہی چنگا لیکن پتہ نہیں اتنے سٹاف سے کھڑوتا ہے، انہیں کہنا ہے ادھر آجا میرے کو چاپ نہ کڑی۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں اگر تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں پہنا میں کیا سچ کیا بول رہے ہیں۔ آج کل چاپلوس لومڑیاں گھروں میں گھستی ہیں، اسے پہچانو وہ آپ کی دشمن ہے، دشمن ہے جو گھر کو برباد کرنے والی ہے۔ وہ لومڑی کنی معصوم بھی کیوں رہا ہے، معصومیت نہ جاؤ وہ بھی کسی کٹھو کسی سے کو پیار کرنے ایسے لے دیا چاہ نال کیک بھی لے گیا۔ لیکن پہچانے گا کون؟ وہ پاکستان کو برباد کرنے والی ہیں، چالے ہیں، لومڑیاں ہیں۔ آج کس طرح کرنا ہے سی گچین کچنا ہے کٹنا ہے، ہاں کیا کرنا ہے؟ آنکھیں کھول کے آج اگر ککرے پہنے تو پھر کی کرنا ہے؟ سرما باپ اگر انفیکشن ہو یا نہیں نہیں دکھا نہیں بول رہی ہے لومڑی آئی ہے کہ کون آئے مجھ سے سرما لے لے تاکہ بھی نہ ہو جائے خدا کی قدرت کو بھی جانے، پرویژن کو بھی دیکھے، حفاظت کو بھی دیکھے اور دشمن کو بھی پہچانے اور تو فتح پائے اور کامیاب زندگی بسر کرے۔ اور آخر میں سرما لینا کس سے ہے؟ دی یسوع مسیح کہتا ہے منہ سے لو، نہیں سرما بھی ایسا ہی نہ ہو کہ اکھاں اور خراب ہو جائے۔ نیم تو کیا محاورہ ہے؟ نیم حکیم خطرہ جان، میں تمہیں صلاح دیتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ مشیر بھی ہے نا؟ خدا باپ وہ کیا ہے؟ قائد لکھی ہے عجیب مشیر، شاباش آپ کے لیے تالیاں۔ عجیب بھی ہے، مشیر بھی ہے، خدا عادل بھی ہے، کا باپ بھی ہے، سلامتی کا۔ آپ کے لیے تالیاں۔ اچھا مشیر اچھا مشورہ دے گا، اس لیے وہ آج کہہ رہا ہے صلاح دیتا ہوں، سرما لے لے، کلام کا سرما،
سرما لے لے، پاک روح کا سرما لے لے، خدا یسوع مسیح جو روشن ہے، روشن کرتا ہے، دنیا کا نور ہے، تاکہ ڈیوائن پروٹیکشن کو دیکھیں، ڈیوائن پروویژن کو دیکھیں، اس کی حضوری کو پہچانیں، وقت کو پہچانیں اور دشمن کو پہچانیں اور فتح پائیں اور کامیاب زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے سرما لے لو۔ اچھا جی، کتنے لوگ آج سرما لینا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہماری آنکھیں کیا ہو جائیں؟ کھل جائیں، روشن ہو جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔